والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ترجمہ کنز العرفان. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے. طویل صبر کے واقعات کے بعد، صبر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صبر کی مثال قرآن کریم فرقان حمید کے اندر دی ہے. بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا، رب جانتا تھا کہ ایک دن لوگ یہ سوال کریں گے، یہ پوچھیں گے کہ اتنا مشکل جو صبر کا ذکر کیا گیا ہے، اتنے مشکل صبر کے جو واقعات، جو لمحات بتائے گئے ہیں، کیا ایسے کوئی صبر کر سکتا ہے؟ جیسے اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ جو پچھلے درس میں صبر کا ذکر ہوا، اتنا صبر تو آج کل کوئی نہیں کر سکتا. تو اس بہن کے جواب کے لیے میں آج یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہی اس کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو کتنا صبر کرنے کا یہاں حوصلہ دیا، ہمت دی. ایک عورت نے ہی صبر کر کے ہمیں یہ درس دے دیا، بیان دے دیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے ان صبر کے واقعات پر، ان لمحات پر بندہ صبر کیسے کر سکتا ہے. تو رب کا قرآن اس بات کا شاہد ہے، اس بات کا گواہ ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب میں واقع ہیں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی. اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان وہاں واقع تھا. رضا الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے-تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی. وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی. اس طرح 7 چکر لگائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا. اس واقعہ کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں بھی مذکور ہے. من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. شعائر اللہ سے
دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات یعنی جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، منا، مساجد، یا وہ شعائر زمانے ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر دین میں سے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو کچھ نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ کسی نسبت کی وجہ سے عظیم ہو جاتی ہیں، اعلیٰ اور افضل ہو جاتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبہ ہے، انبیاء کی نسبت سے اس کو ایک زیادہ فضیلت ہو گئی۔ صفا مروہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بندی کے وہاں قدم لگے، عام زمین تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شعائر اللہ بنا دیا، یعنی وہ اللہ کی نشانی ہے اور ایک عظیم نشانی ہے، عام نشانی نہیں، ایک عظیم نشانی ہے۔ جو وہاں دعا کرے گا اللہ فرماتا ہے اس کی دعا کو میں قبول کر لوں گا۔ تو ایسی عظیم نشانی ہو گئی ایک اللہ کی بندی کے وہاں قدم لگ گئے۔ تو اسی طرح کسی چیز کی جب کسی چیز سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ اعلیٰ اور افضل ہو جاتی ہے۔ ہمارے محلے میں جیسے اتنی ساری مساجد ہیں، لیکن ہماری مسجد کی نسبت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے، اور نصیر آباد کے اندر یہ مسجد پیر میر علی شاہ کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، پیروں والی مسجد۔ کوئی دور دراز سے بندہ نام لے گا تو اس کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ یہ پیروں والی مسجد جو ہے وہاں علاقے میں واقع ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کو پیروں سے نسبت ہو گئی ہے۔ مسجدیں تو اس علاقے میں اور بھی بہت ہیں، لیکن ایک اللہ کے ولی سے، ایک اللہ کے نیک بندے سے اس کو نسبت ہو گئی ہے، تو نسبت کی وجہ سے باقی مساجد سے یہ مسجد اعلیٰ اور افضل ہو گئی ہے۔ تو اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا مروہ پہاڑ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اسی لیے صفا و مروہ کی سعی حج میں شامل ہوئی۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر دو بت رکھے گئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اوصاف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ زمانہ اسلام میں یہ بت توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا گراں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت بنتی ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، لہٰذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ حج میں سعی یعنی صفا و مروہ کے 7 چکر واجب ہے۔ اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی احکام کے لیے بہار شریعت حصہ 6 کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندی کے
جہاں قدم لگے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعائر اللہ بنا دیا، اللہ کی نشانیوں والی جگہ مقرر فرما دیا۔ تو ایک اللہ کی بندی کے قدم کی نسبت سے تو آج بھی بندہ اگر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرما سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بندی اس نے صبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے ایک طویل واقعات پر مشتمل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آزمائشیں بھیجیں۔ تو یہ بھی ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش تھی کہ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو فلاں جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ۔ آج جہاں اتنی عمارتیں کھڑی ہیں وہاں اس دور میں بیابان جنگل ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں نہ کوئی پھل فروٹ تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی اور کھانے پینے کی چیز تھی۔ تو آج اگر آپ سعودیہ کے اندر چلے جائیں تو آپ کو ہر جگہ زم ہی سننے کو ملے گا اور پینے کو ملے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو آج ہم زم ساری دنیا میں لوگ پینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ جہاں بالکل پانی نہیں ہوتا تھا وہاں آج پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی بندی کی نشانی ہے۔ تو دیکھیں اسلام کی اس بیٹی نے اس دور میں جب کفر ہر طرف لہرا رہا تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرمایا۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا آج بھی کوئی ایسا صبر کر سکتا ہے؟ آج بھی کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم بلند کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، آج بھی لوگ ہیں۔ آج بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ کے حکم کو دل سے قبول کر لیا جائے تو آج بھی بندہ صبر ایسے کر سکتا ہے، ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ نے انڈیا کے اندر دیکھا کہ جہاں کفر کا گڑھ تھا تو وہاں اسلام کی بیٹی نے کفار کے سامنے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اسلام کی ایک بیٹی نے اپنا بایاں ہاتھ اس نے بلند کر کے کفار کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرہ تکبیر بلند کر کے یہ بتا دیا لوگوں کو کہ جس اسلام نے ہمیں پردہ دیا، جس اسلام نے ہمیں عزت دی، جس اسلام نے ہمیں منڈیوں میں بیچنے سے بچایا، جس اسلام نے ہمیں بھائی کو بیٹے کو بہن سے، بہن کو بھائی سے جدا کرنے کا وہ بچایا، جس اسلام نے ہمیں منڈیوں میں فروخت ہونے سے بچایا، جس اسلام نے ہمیں ذبح ہونے سے بچایا، آج ہم اس اسلام کا علم بلند کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام ہمیں حضور نے دیا ہے، یہ عزت ہمیں حضور نے دی ہے۔ تو اس بیٹی نے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نعرہ تکبیر بلند کیا، تو آج ساری دنیا کی نظروں میں اس کی عزت ہو گئی۔ آج علماء بھی ممبروں پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس بیٹی کی جوتیوں پر ہماری پگڑیاں قربان ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے دین کا علم کفار کے سامنے بلند کیا۔ آج تو ہم یہاں مسجدوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب جان ہتھیلی پر رکھ کے ایسا کام کرنا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج بھی ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں، آج بھی ایسا صبر ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔